آج کی محفل پاک مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ہے، تو چونکہ وقت اتنا نہیں، بس اتنی بات کرتے ہیں کہ اس علی کی ولادت بھی بے مثال ہے، اس علی کی شہادت بھی بے مثال ہے، کیونکہ علی پیدا ہوئے تو رب کا گھر تھا، خانہ کعبہ تھا، اللہ نے کعبہ کے اندر مولا کائنات کی ولادت کا شرف ان کو بخشا کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، اور جب شہادت کا وقت آیا تو فرمایا جس طرح علی تیری ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، اسی طرح تیری شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہوگی، تیری شہادت بھی مسجد کے اندر ہوگی۔ تو یہ علی کی شہادت ہے کہ ولادت ہو تو رب کے گھر کے اندر، شہادت ہو تو رب کے گھر کے اندر، شہادت بھی رب کے گھر کے اندر ہے، ولادت بھی رب کے گھر کے اندر ہے۔ اور علی کے پھر کیا کہنے کہ علی کو زندگی میں کبھی کسی نے نیچا دکھایا ہی نہیں، ماشاءاللہ، اور دکھا سکے ہی نہیں ہے، اور مولا کائنات کا یہ ترہ امتیاز رہا۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا مولا کائنات کی شہادت کے حوالے سے کہ جب دشمن نے خنجر چلایا نا، عبد الرحمن ابن ملجم نے حملہ کیا آ کے نماز میں، یہ ویسے ایک دشمنوں کی سازش رہی ہے، دشمنوں کی چال رہی ہے علی کے گھرانے کے ساتھ کہ وہ کسی کے سینے بسینہ آ کے مقابلہ نہیں کر سکے، کسی کے سامنے آ کے مقابلہ نہیں کر سکے۔ اگر حسن کا مقابلہ کرنا تھا تو زہر دیا کیونکہ سامنے نہیں آ سکتے تھے، حسین کو کاٹنا تھا تو جب تک سامنے رہے خود کٹتے رہے، جب حسین نماز میں گیا تو پھر حسین کا سر کاٹا، اس لیے کہ حسین کے سامنے بھی نہیں آ سکتے تھے، وہ اکبر ہو تب بھی سامنے نہیں آ سکے، اصغر ہو تب بھی سامنے نہیں آ سکے، وہ قاسم ہو تب بھی سامنے نہیں آ سکے، وہ اونو محمد ہو تب بھی سامنے نہیں آ سکے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مولا کائنات جب مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے نا تو تب حملہ کیا گیا مولا کائنات کے، اور دشمن نے وار سامنے سے نہیں کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ حیدر کرار ہے، یہ پلٹ کر وار کرنے والا شیر ہے، اس کے سامنے سے حملہ ہو نہیں سکتا۔ اور جب مولا کائنات پہ حملہ ہو گیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ اب شہید ہو جانا ہے، تو آپ نے ایک جملے اپنی زبان سے الفاظ ادا فرمائے، آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، مجھے اپنے رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ماشاءاللہ، کیا بات! یہ الفاظ ابو بکر نے مولا علی کی زبان سے سنے تھے، یہ الفاظ حضرت عمر نے، حضور نے مولا علی کی زبان سے سنے تھے، لیکن یہ الفاظ سننے کا انداز اور تھا۔ وہ بدر میں جب 70 کافروں میں سے 30 علی اکیلے مار کے آیا تھا تب کہہ رہا تھا فزت برب الکعبہ، میرے رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ جب احد میں دشمن وار کر رہے تھے، علی ان کو کاٹ رہا تھا، تب بھی علی کا اعلان تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے علی کامیاب ہو گیا ہے۔ جب خیبر کا قلعہ اکھاڑ کر جس دروازے کو 80 بندے اکیلا نہیں اٹھا سکتے تھے، اکیلا کھول نہیں سکتے تھے، علی نے صرف کھولا نہیں اکھاڑ کے پھینک دیا۔ فرمایا اس وقت بھی اعلان یہی تھا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، احد ہو، حنین ہو، تبوک ہو، خیبر ہو، جہاں بھی جاتے تھے عمر ابن عبد ود کو ٹکڑے کیا تب بھی اعلان تھا فزت برب الکعبہ۔ جب مرحب کو 2 ٹکڑے کیا، جس کو پیر نصیر الدین نے کہا تھا کہ مرحب 2 نیم ہے، سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں، یہ مارا علی کا ہے۔ فرمایا یہ اب اٹھ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کو علی کی ضرب لگی ہے، اور جس کے سر پر علی کی ضرب لگ جائے پھر وہ ہلنے کے قابل نہیں رہتا۔ میں مولا کائنات کے لخت جگر حضرت میرے علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ ورحمہ اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالے سے پڑھ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ وہابیوں نے کیا مذاق، انہوں نے کہا جی شاہ جی جنازہ پڑھو، بندہ تھا زندہ، تو انہوں نے کہا شاہ جی جنازہ پڑھا دیں گے، بعد میں مذاق اڑائیں گے، کہیں گے یہ تمہارے پیر، تم کہتے جی ان کو پتہ ہوتا ہے سارا کچھ، اور یہ زندہ بندے کا جنازہ پڑھا کے آ گئے۔ تو بہرحال آپ نے جب گئے تو وہ ایک بچہ بھی کسی بیوہ عورت کا تھا، واقعہ بڑا طویل ہے، بچہ کسی بیوہ عورت کا تھا۔ شاہ صاحب کیونکہ جنازہ پڑھانے کے اصول ہیں کہ میت کے وارثوں سے اجازت لی جاتی ہے، شاہ جب جنازہ گاہ کے اندر گئے تو کہنے لگے مائی تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھانے کی میرے علی شاہ کو اجازت ہے؟ ماشاءاللہ، مائی شادی تھی سمجھی نہیں، مائی شادی تھی نہیں سمجھی، فرمایا اجازت ہے؟ کہنے لگے جی اجازت ہے۔ دوسری بار پھر پوچھا، کہا مائی شریعت میں 3 بار ہی پوچھتے ہیں، دوسری بار پوچھ رہا ہوں اجازت ہے؟ کہنے لگی جی اجازت ہے، چونکہ آپ چاہتے تھے کہ وہ کہہ دے کہ نہیں اجازت، بچ جائے، لیکن اس نے کہا نہیں اجازت ہے۔ اس کو انہوں نے پیسے دیے ہوئے تھے، مجبور کیا ہوا تھا۔ تیسری بار پھر پوچھا، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں اجازت ہے؟ انہوں نے کہا اجازت ہے۔ آپ نے فرمایا پھر صف سیدھی کرو، تکبیریں پڑھتے ہیں۔ جب صف سیدھی کی گئی، تکبیریں پڑھی گئی، لڑکے کو سمجھایا ہوا تھا کہ جو ہی میرے علی شاہ سلام پھیرے گا تو ہم سیٹیاں ماریں گے، تو اٹھ جانا، پھر مذاق اڑائیں گے۔ وہ سلام تو پھر گیا، سیٹیاں بجتی رہی، لیکن لڑکا اٹھا نہیں، اور انہوں نے کہا جی یہ تو زندہ تھا۔ فرمایا میرے علی شاہ کی تکبیریں پڑھنے سے پہلے زندہ تھا۔
جب میرے علی شاہ نے تکبیریں پڑھ دی ہیں تو اب دنیا اٹھے گی، یہ نہیں اٹھ سکے گا۔ اللہ اور جس پہ علی کا لال تکبیریں پڑھ دے وہ نہیں اٹھ سکتا، تو جس پہ علی کی تلوار چل جائے وہ کیسے اٹھ سکتا ہے؟ جس پہ مولا علی تلوار چلا دے وہ کیسے اٹھ سکتا ہے؟ نعرہ حیدری، جس پہ مولا کائنات کی تلوار چل گئی، تو جہاں تلوار چلتی رہے۔ عمر ابن عبد ود کٹا تو اعلان یہی تھا میں کامیاب ہو گیا، واہ جی واہ، خیبر میں گئے کامیاب ہو گئے، احد کے اندر گئے کامیاب ہو گئے، بدر کے اندر آپ اندازہ لگائیں نا کہ 70 کافر مرا ہے، 70 کافر، اور 70 میں سے 30 اکیلے مولا علی نے مارے۔ جی واہ، ٹیم کرکٹ کھیل رہی ہو تو 250 رن بنائے اور ایک بندہ اکیلے 100 بنا دے تو مین آف دا میچ اس کو دے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اس نے اکیلے 100 بنایا، باقی سب کا ملا کے 150 ہے۔ باقی صحابہ کرام نے جو کاٹے تھے وہ ٹوٹل 40 تھے، وہ 312 جو تھے 312 نے ٹوٹل 40 کو کاٹا ہے، اور اکیلے علی نے 30 کاٹ دیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر بدر کا مین آف دا میچ بھی دیکھا جائے، مین آف دا جنگ دیکھا جائے، مین آف دا وار دیکھا جائے تو وہ بھی علی نظر آتا ہے، اور میں اگر مرد میدان دیکھا جائے وہ بھی علی نظر آتا ہے۔ سلسلہ چلتا رہا، دشمن یہ پریشان تھا کہ ہر جنگ کا مین آف دا جنگ، مین آف دا وار علی نظر آتا ہے، کیوں نہ علی کو ختم کر دیا جائے، لیکن وہ سمجھتے نہیں تھے۔ مولا کائنات کی گردن کٹ گئی۔ اچھا دنیا جب جنگ جیت کے آتی ہے، جب دشمن کی گردن کاٹ کے آئے تب تو علی کا اللہ کو دیکھ کر آنکھیں کھولے گا، اور مولا کائنات نے پھر حضور کے چہرے کو دیکھ کر آنکھیں کھولی، اور جس نے وہ دعا کا مکھڑا دیکھا ہو، حضور نے گھٹی دی ہو مولا کائنات کو، پرورش، بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو جب چھوٹا 2-2.5 سال کا بچہ ہو بات کرنا شروع کرے تو ماں کی کوشش ہوتی ہے وہ اپنی زبان سے کہے ماما، سبحان اللہ، باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہے بابا، دادا کہتا ہے وہ میرا نام لے، دادی کہتی ہے وہ دادی کہے، ہر کی کوشش ہوتی ہے، ہر ایک اس کو اپنی زبان سکھانا شروع کرتا ہے۔ علی کو کون بولی سکھا رہا ہے؟ علی تو 1 سال کے تھے تو مصطفیٰ کی گود میں چلے واہ گئے۔ واہ، کیا بات، تو علی کی زبان سے پہلے نکلنے والے الفاظ بھی یا رسول اللہ کے تھے۔ سبحان اللہ، علی کے جس کو سب سے پہلے جس چہرے کی زیارت ہوئی وہ چہرہ بھی مصطفیٰ کا تھا، اور علی نے جس کا سب سے پہلے غلامی کا شرف حاصل کیا وہ ذات بھی مصطفیٰ کی تھی، اور جو ہر جگہ پر مصطفیٰ کے ساتھ کھڑا تھا اسے حیدر کرار کہتے ہیں، اسے شیر خدا کہتے ہیں۔ اور علی کا طریقہ یہ ہے، آج یہ افطاری دے رہے ہیں، سارے مسلمان ہیں، ہمیں دے رہے ہیں، ہمارا بول چال کا معاملہ بھی ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا، لیکن دشمنوں کو شربت پیش کیا جائے تو یہ سمجھ آتا ہے۔ واہ جی واہ، مولا کائنات زخمی ہے، اللہ، زخمی ہے مولا کائنات، کیا بات، اور عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ کر لایا گیا، کس نے مارا ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ جو شربت مجھے پلانے کے لیے لائے اس کو شربت دو، واہ جی واہ، اس کو شربت پلا دو۔ یہ مولا کائنات کا کردار تھا کہ یہ محمد کے گھرانے والے وہ ہیں کہ اگر دشمن بھی آئے تو اس کو پانی پلاتے ہیں، اس کو جو ہے وہ شربت پلا دیتے ہیں۔ وہ اور تھے جو پانی بند کرنے والے ہیں، فرمایا وہ یزیدیوں کا کردار ہے جو پانی بند کرتے ہیں۔ علی اور علی کے بیٹوں کا کردار یہ ہے کہ دشمن بھی آ جائے تو اس کو ہم شربت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے دوست ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص اولا خدروشی پڑھ کے ملتے ہیں۔